بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ. IM bailouts, roads to stability or recipe for disaster. This is very important essay. This is relevant to Pakistan as well. اس میں جیسا کہ صاف ظاہر ہے کہ ہم ایک آؤٹ لائن دیتے ہیں اور آؤٹ لائن کا پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ انٹروڈکشن ٹو دا ایسے ہوتا ہے. تو میں جو آؤٹ لائن کے اس کے ویریس پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں اور بریفلی اس کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو آؤٹ لائن کے پوائنٹس بھی مل جائیں اور آپ کو اس کی کنسیپچول کلیئرٹی بھی ہو جائے واٹ از اٹ آل اباؤٹ. تو پہلی جو بات ہم نے کرنی ہے کہ انٹروڈکشن یعنی واٹ از بیسیکلی IMF از. یہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایسے کے لیے کہ آپ اس کا تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں اگر کوئی ٹرم اس میں انوالو ہوتی ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے اس کے میجر آبجیکٹیوز. تو when we talk about the IMF we say generally کہ it plays a crucial role in maintaining global financial stability and providing financial assistance to countries facing economic crisis. تو اکنامک بیل آؤٹس کے حوالے سے اس کے کیا آبجیکٹیو ہوتے ہیں؟ They are basically designed to offer monetary support and promote economic reforms in recipient countries. یعنی اس کے دو میجر آبجیکٹیو ہوئے. ایک تو جن ملکوں کے پاس پیسے کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہوتے، خاص طور پر ان پر جو ڈیٹس ہوتے ہیں، جو لون انہوں نے لیے ہوتے ہیں اور ان میں وہ ایبلٹی اس کو ری پے کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے وہ ڈیفالٹڈ ڈکلیئر ہو سکتے ہیں اور وہ دیٹ از ویری بیڈ سگنل آن دا پارٹ آف دیٹ کنٹری. تو نہ پھر دنیا اس کو کوئی قرضہ دیتی ہے اور صرف اس کو ہارڈ کیش کے ذریعے ہی ٹریڈ کرتی ہے اسے. تو ہر ملک اس سے بچنا چاہتا ہے. تو پھر IMF جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ انٹرنیشنل بینک ہے جس میں مختلف جو کنٹریز ہیں اپنے GDP جس کا جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اب USA چونکہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ملک ہے فائنینشلی، تو اس کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور اکارڈنگلی ووٹ بینک بھی اس کے پاس سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے لائک وائز ادر کنٹریز who donate maximum amount. ہم بات کر رہے تھے اس کے آبجیکٹیوز کے. ایک تو وہ پھر فائنینشلی ان کو ہیلپ کرتا ہے. دوسرا آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ ہے اکنامک ریفارم سجیسٹ کرتا ہے. وہ اس ملک کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ یہ ملک اس بری حد تک پہنچا کیسے. پھر وہ ان کو کچھ ریفارم سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ سادگی اپنائیں، آپ لوگوں پر ٹیکس لگائیں، آپ اپنی آمدنی کیسے کیسے بڑھائیں. تو پہلا پوائنٹ اس کا آؤٹ لائن کا ہے جی، دا کیس فار IMF بیل آؤٹس ایز روڈز ٹو اسٹیبلٹی. اب اس کے جو دو ایریا تھے نا، کیا یہ روڈ ٹو اسٹیبلٹی ہے یا ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے؟ اب ہم نے دونوں کو ہی ڈسکس کرنا ہے. تو پہلے ہم آتے ہیں روڈ ٹو اسٹیبلٹی کہ کس حد تک دنیا میں اکنامک فائنینشیل اسٹیبلٹی قائم کرنے میں یہ انسٹیٹیوشن کامیاب ہوا ہے. تو اس کی جو سکسیس سٹوری کے لیے ریفرنس ہے وہ ہے ایشین فائنینشیل کرائسس ان دا لیٹ 1990s، جس میں IMF کامیاب ہوا اور اس نے ساؤتھ کوریا اور تھائی لینڈ جیسے ممالک کو فائنینشیل کرائسس سے نکالا. یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. تو فردر مور IMF بیل آؤٹس کم ود کنڈیشنلٹی requiring recipient countries to undertake necessary economic reforms. تو دوسرا ایریا وہ ہے جہاں وہ ان کو کہتا ہے کہ اپنے آپ اکنامک ہاؤس کو ان آرڈر کیسے کریں. آپ کے نے جو میس کریٹ کر دیا ہے اور اس نوبت پر پہنچے ہیں وہ آپ میں کوئی فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے ڈیفیشنسیز ہیں اینڈ یو ہیو ٹو میک اپ دوز ڈیفیشنسیز. پھر آ جاتا ہے چیلنجز اینڈ کرٹیسزم آف IMF بیل آؤٹس، یعنی ریسیپی فار ڈیزاسٹر جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے. اس میں بھی پھر ہم ایگزامپل بھی دیں گے کہ ماضی میں کہاں یہ اپنے مقاصد میں یعنی وہ سٹیبلٹی کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. تو اس کی ایگزامپل ہے ایک ارجنٹینا کی 2001 میں
وہاں کرائسس ہوا, آئی ایم ایف نے کوئی اس کو پیسے دیے, لیکن اس کے ساتھ اس نے سجیسٹ کیا کہ آسٹیریٹی میجرز, کہ آپ سادگی اپنائیں. سادگی سے مراد ہوتا ہے یو کٹ ڈاؤن یور ایکسپینسز, کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں اور عوام پر ٹیکس زیادہ لگائیں, عوام سے ریونیو زیادہ کلیکٹ کریں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, عوام میں ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے اور اکنامک اسٹیگنیشن آ جاتی ہے. یعنی جب آپ ملک میں پیسہ خرچ نہیں ہوگا تو پھر وہاں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تو اکنامک اسٹیگنیشن آ جاتی. جیسے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں تو وی آر پاسنگ تھرو اکنامک اسٹیگنیشن ناؤ. ہمارے وہ آسٹیریٹی میجرز سے اور عوام پر ٹیکس لگانے سے اور جو یوٹیلیٹیز کے ریٹ بڑھانے سے عوام کی جو کیپیسٹی ٹو پے ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اینڈ کیپیسٹی ٹو پرچیز وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو فائنلی رزلٹ ہوتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے, یعنی کم ہو جاتی ہے, لوگ خرید نہیں پاتے چیزیں, تو وہ پھر ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی نظر آتا ہے. ویسے تو ڈیفالٹ ہونے سے تو ملک بچ گیا کہ اس کو پیسے مل گئے آئی ایم ایف سے, اس نے لوگوں کے جس کو دینے تھے قرضہ وہ تو واپس کر دیا اور اپنے تھوڑے بہت خرچے بھی پورے کر لیے. لیکن ملک جو ہے وہ اس لحاظ سے آسٹیریٹی میجرز اڈاپٹ کرنے سے اور یہ اکنامک ریفارمز کو فالو کرنے سے وہ کرائسس میں جاتا ہے. دوسری اس میں مثال ہے گریس کی. گریس میں جب یہ یورپین ڈیٹ کرائسس آیا تو اس کو بھی بیل آؤٹ کیا گیا, پیسے دیے گئے, لیکن اس میں پبلک میں ڈسکنٹیکٹ اور اکنامک اسٹیگنیشن آئی, چونکہ اس کو بھی کہا گیا کہ یو اڈاپٹ دا آسٹیریٹی میجر, یعنی اپنے اخراجات کم کرو. when you can't earn money, your revenues are less than your demands, تو پھر you reduce your expenses. دوسرا اس کا نیگیٹو سائڈ ہے, کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ امپنج آن ریسیپینٹ کنٹریز ساورینٹی, کہ یہ ان کی خود مختاری میں بھی دخل اندازی کے طور پر سمجھا جاتا ہے. مثال طور پر کہ ویسے تو جنرلی کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اپنے فائنینشیل سیٹ اپ کو جیسے بھی مینیج کریں, پلان کریں, لیکن جب وہ آئی ایم ایف کے سسٹم میں جاتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. وہ پیسے دینے سے پہلے چند کنڈیشنلٹی جیسے میں نے کہا امپوز کرتا ہے. تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بیرونی ادارہ ہے, وہ آپ کے جو فیصلے ہے اس پر متاثر ہوتا ہے. اٹ مینز آپ کی سوورینٹی متاثر ہوئی ہے. پھر وہ ایسی پالیسیز کے لیے بھی کہتا ہے جس میں آپ کی نیشنل انٹرسٹ متاثر ہوتی ہیں. تو لہذا پیسے تو آپ کو ملے, ڈیفالٹ ہونے سے آپ کو بچ گئے, لیکن آپ کسی کے تھوڑے سے ماتحت بھی آ گئے. پھر اگلا پوائنٹ آتا ہے جی دا سوشو اکنامک امپیکٹس آف آئی ایم بیل آؤٹس. اب آئی ایم بیل آؤٹس کی جو میں نے بتایا کہ اس کے سوشو اکنامک امپیکٹس کیسے ہوتے ہیں, جب وہ آسٹیریٹی میجرز اڈاپٹ کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ آپ کے جو فسکل ڈیفیسٹس ہیں وہ کم ہو جائیں, تو اس میں جو سروسز ہیں لائک ایجوکیشن, ہیلتھ ٹو دا ماسز وہ متاثر ہوتی ہیں. یا اسی طرح کئی اداروں کو سبسڈیز مل رہی ہوتی ہیں, جیسے فارمرز کو ہمارے ملک میں کھاد پر سبسڈی دی جاتی ہے. آئی ایم کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وائی یو گیو دس سبسڈی, تو وہ ختم ہو گیا. پھر یہ ہے کہ جاب لاس بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ جب لوگوں میں ڈیمانڈ کم ہو گئی, پرچیزنگ پاور کم ہو گئی, تو پھر انڈسٹریز میں پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی. جب پروڈکشن کم ہو گئی تو امپلائیز کو وہ لے آف کریں گے. تو اس لیے آپ دیکھا کہ جہاں جو آئی ایم بیل آؤٹ میں جاتے ہیں کنٹریز, تو وہاں لے آف بھی شروع ہو جاتا ہے, تو کئی بلکہ انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں. پھر آ جاتا ہے کہ دا رول آف ریسیپینٹ کنٹریز گورننس, انسٹیٹیوشنل پرفارمنس اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان آئی ایم ایف بیل آؤٹس, کہ اب اس کے کامیابی کے امکانات کا تعلق اس بات پر بھی ہے کہ اس ملک کا جو انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, جو بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں, یا جو بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ کس حد تک پراپرلی پرفارم کر رہے ہیں یا فنکشن کر رہے ہیں. اگر ان میں کرپشن ہے, بیڈ گورننس ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آئی ایم ایف کی جو سجیسٹڈ اکنامک ریفارمز ہیں اس کے بھی کوئی خاطر خواہ اچھے نتائج نہیں ملتے.
جیسے ہم نے ساؤتھ کوریا یا تھائی لینڈ کی مثال دی کامیابی کی، ان کا جو انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ اچھا تھا اور گڈ گورننس کا ایلیمنٹ تھا، تو انہوں نے اوور کم کر لیا. آئی ایم ایف سے ہیلپ تو لی، لیکن انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے بھی ایفرٹ کی. پھر آگے آ جاتا ہے جی آلٹرنیٹو اپروچز ٹو فائنینشیل کرائسس مینجمنٹ. اس کے علاوہ وہ کیا سجیسٹ کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ریجنل کوآپریشن اینڈ دا رول آف ڈیولپمنٹ بینکس ان دا کرائسس ریزولوشن، کہ دیکھیں آپ اور ملکوں سے بھی قرضے لینے کی کوشش کریں فرینڈلی کنٹری سے، جو آپ کو سافٹ ٹرمز پر لون دیں. جس طرح پاکستان نے کوشش کی پہلے آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے کہ سعودی عربیہ کو کہا کہ ہمیں کچھ پیسے دیں، یا یہ ہے کہ آپ ریسٹرکچر کر دیں، رول اوور کر دیں، یا جو ڈیو ہیں لون ہم نے واپس کرنے، وہ ابھی اس کو آپ ڈیفر کر دیں، ڈیلے کر دیں، یا ہمیں کچھ اور دے دیں. تو یہ آپ کی ریجنل کوآپریشن ہے. اب جیسے چائنا کو بھی ہم نے کہا، اس نے ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن ناٹ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. پھر اس میں کیس اسٹڈی جیسے ہے وہ ایسے میں ضرور آپ ریفر کرتے ہیں کہ چند ایک ایگزامپل دیتے ہیں ٹو بیوٹیفائی یور ایسے. تو اس میں ہم نے آلریڈی جو دیے ہیں اسی کو ہم یہاں پھر بتاتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف میں اس نے ساؤتھ کوریا تھائی لینڈ کو جب بیل آؤٹ پیکج دیے وہ بڑے سکسیسفل ثابت ہوئے اور وہ اس کرائسس سے نکل گئے. لیکن آن دا کانٹریری ارجنٹینا اور گریس کو جب دیے تو ان کے بڑے نیگیٹو کنسیکوینسز ہوئے، عوام میں بڑا پروٹیسٹ پیدا ہوا، پولیٹیکل نیگیٹو امپیکٹس ہوئے، حکومتیں گر گئیں. تو جب ہم اسے پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، کنکلوژن میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو بیل آؤٹ ہے اس میں دونوں ہی خصوصیات ہیں. یہ روڈ ٹو اسٹیبلٹی بھی ہے، ریسیپی فار ڈیزاسٹر بھی ہے. لیکن ڈپینڈ کس پر کرتا ہے کہ وہ ملک جو ہے کس حد تک خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو دا performance of its different organization, bureaucratic setup, financial management setup, and the political setup. If you have this much background, I believe that you can address this subject very well. Thank you very much, Ji, for listening now.